اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو کیا میں اب ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اب بھی تجھ پر تیرے والدین کی طرف سے 4 چیزیں باقی ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو تجھ پر لازم ہے کہ جو تو والدین کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدے کر رکھے تھے ان وعدوں کو پورا کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز تجھ پر یہ لازم ہے کہ جو تیرے والدین کے دوست تھے یا تیری ماں کی سہیلیاں تھیں ان کی عزت کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جو انہوں نے رشتے جوڑ رکھے تھے ان رشتوں کو برقرار رکھنا بھی تجھ پر لازم ہے۔ تو جب انسان والدین کی فوت ہو جانے کے بعد یا کسی بھی اپنے عزیز کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا اپنے صحابہ کو کبھی نہ فرماتے۔ اور پھر جو ہمارے والدین رشتہ داروں نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان وعدوں کا پاس رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا، جب ہم یہ کریں گے تو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا۔ جو ہم اپنے والدین کے دوستوں کی عزت کریں گے، ان سے میل جول رکھیں گے تو اس کا فائدہ بھی ان کو پہنچے گا۔ اور جو رشتے ہمارے والدین نے آپس کے اندر جوڑ کر رکھے تھے، جیسے ہمارے بڑے اپنی اولاد میں سے یا آگے اولاد کی اولاد میں سے رشتہ کسی کے ساتھ طے کر دیتے ہیں، ابھی وہ رشتہ ہو یا نہیں ہوتا، والدین پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آگے اگر اولاد اس رشتے کو برقرار رکھتی ہے کہ ہمارے والدین نے یہ رشتہ طے کیا تھا اب ہم نے یہ کرنا ہے، تو جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا ثواب بھی ہمارے والدین کو پہنچے گا۔ تو ایک اور حدیث کہ اکثر یہ بھی سوال اٹھتا رہتا ہے کہ کیا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا بھی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اذا صلیتم علی المیت، فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھ لو، پھر فرمایا کہ فخلصوا لہ الدعاء، اس کے بعد پھر تم اس مرنے والے کے لیے خالصتاً دعا مانگو۔ صلیتم یہ ماضی کا صیغہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو ماضی ایسا صیغہ ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے۔ جب ہم نے نماز پڑھ لی، ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو یہ وقت جو ہمارا نماز کے اندر گزرا یہ ماضی ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی یہی حکم فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ ادا کر لو، ادا کر لینے کے بعد پھر اس مرنے والے کے لیے خالصتاً دعا مانگو، کیونکہ جب ہم نے جنازے کے اندر جو دعا مانگی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثانا، تو اس کے اندر ہم نے سب کو شامل کیا، مردوں کو بھی شامل کیا، عورتوں کو بھی شامل کیا، بڑوں کو بھی شامل کیا، چھوٹوں کو بھی ہم نے شامل کیا، جو ظاہر تھے حاضر تھے ان کو بھی ہم نے شامل کیا، جو غائب تھے ان کو بھی ہم نے شامل کیا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز جنازہ ادا کر لو تو پھر خالصتاً اس مرنے والے کے لیے دعا کرو۔
تو ایک اور حدیث کے اندر ابو داؤد شریف کے حوالے سے یہ بھی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اب فرماتی ہیں کہ جب حضور رحمت دو عالم علیہ السلام جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے اور جنازہ ادا کرنے کے بعد جب اس مرنے والے کو قبر کے اندر رکھا جاتا، اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی، جب دفن کرنے کے بعد یعنی مٹی ڈالنے کے بعد آپ فارغ ہو جاتے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، استغفروا لأخیکم واسألوا لہو. فرمایا کہ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو کیونکہ یہ اس ایمان کے اوپر قائم رہے، کیونکہ اب اس سے سوال ہونے والے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر پہنچ جانے کے بعد بھی مرنے والے کا اسلام سے پھسل جانے کا خوف پھر بھی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام یہ کبھی نہ فرماتے. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان کے اوپر سالم رہنا، قائم رہنے کے لیے اس کے لیے دعا کرو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا اور خود قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مرنے والے کے لیے دعا کرنا، تو ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ جب مرنے والے کو ہم دفنا لیں اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے لیے پھر دعا کرنا، یہ سنت رسول اور سنت صحابہ ہے. اور اسی طرح حضرت حکم بن حارث سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دوستوں سے، فرمایا کہ جب تم مجھے دفن کر لو تو فرمانے لگے کہ میری قبر پر پانی جب تم چھڑک لو، جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں، تو فرمایا کہ تم میری قبر پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا. اب دیکھو کہ صحابی رسول خود اپنے دوستوں کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ جب تم مجھے دفنا لو، میرے اوپر مٹی ڈال لو اور میری قبر کے اوپر پانی بھی چھڑک لو، اس کے بعد قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے میری قبر کے اوپر کھڑے ہونا اور کھڑے ہو جانے کے بعد پھر تم میرے لیے دعائے مغفرت کرنا. اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو صحابی رسول کبھی بھی اپنے دوستوں کو یہ حکم نہ دیتے، یہ وصیت نہ کرتے کہ تم میرے لیے دعا کرنا. تو جب وہ وصیت کر رہی ہیں اور پیچھے بھی آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اس کو فائدہ دیتا ہے. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.